یہ جو ہے نا کہ جی بدترین جمہوریت بھی آمریت سے، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کو جمہوریت کہہ رہے ہیں جسے وہ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جمہوری نہیں ہے. یعنی دیکھیے جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں، جمہوریت کی بنیاد کیا ہے؟ سیاسی جماعتیں. اگر ان سیاسی جماعتوں کے اندر آمریت ہے اور ڈکٹیٹرشپ ہے تو وہ کیسے اس ملک میں ایک جمہوری نظام قائم کر سکتی ہیں؟ تو میری بڑی سادہ سی گزارش ہے، ہم سارے اس بات پر قائل ہو جائیں کہ فوجی آمریت قابل قبول نہیں ہے، موروثیت قابل قبول نہیں ہے، شخصیت پرستی قابل قبول نہیں ہے. تو پھر جو گزارش میں کر رہا ہوں اس میں پرابلم کیا دکھائی دے رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ بھائی آئیے، میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی عہدہ دیجئے، مجھے کوئی منصب یا فیصلے کا اختیار دیجئے، سب ملیے، آپ آگے تشریف لائیے، ایک پلیٹ فارم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مل کے کہ جہاں سب لوگ خود کو رجسٹر کریں، اس کے اندر ایک میکینزم تشکیل دیتے ہیں، سارے لوگ مل کے الیکشن کا ایک پروسیس، میرٹ کا ایک سسٹم لے آئیے. آپ کے ساتھ میں کھل کے بات کروں، آپ کے ساتھ کھل کے آپ کے اوپر جو ہے نا دو چیزوں کا اعتراض ہے. جی ایک یہ ہے کہ اس ملک میں جناب جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے سر پہ نہیں ہوگا تو اسی آگے نہیں جا سکتے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے سر کے اوپر ہاتھ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور اگر تو نہیں ہے تو پھر آپ فارغ ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہے تو پھر بھی فارغ ہیں نہیں، اور اگر آپ ہیں اور اگر آپ ہیں اگر آپ کے سر پہ ہاتھ ہے تو پھر آپ بھی بیسیکلی وہی کچھ بنائیں گے جو یہ تین جماعتیں بناتی ہیں. نہیں دیکھیے پھر اب سمجھنے کی کوشش کیجیے، آج تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رکھے یا اٹھائے جانے کا ماڈل اپنایا کب ہے؟ شخصیات پہ. ایک شخص کو لے کر آتے ہیں، ایک شخص کو نکال دیتے ہیں، ایک شخص کی پارٹی بناتے ہیں، ایک شخص کی پارٹی توڑ دیتے ہیں، ایک شخص کی حکومت بناتے ہیں، ایک شخص کو حکومت سے نکال دیتے ہیں. بھائی ادارے کے مقابلے میں ادارہ بنا کے دیکھیے نا، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی چل پاتا ہے یا نہیں چل پاتا. آپ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں انڈیویجولز کی لڑائی لڑتے رہے آج تک. اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں بھٹو کی لڑائی، ادارے کے مقابلے میں بے نظیر کی لڑائی، ادارے کے مقابلے میں نواز شریف کی اور عمران خان کی لڑائی. آپ ادارے کے مقابلے میں شخصیات کی بجائے ادارہ بنا کے تو دیکھیے. اقرار الحسن صاحب ایسی کون سی چیز بیچ رہے ہیں جو آج تک 70 سال میں پہلے نہیں بکی؟ میں نے آپ سے عرض کر دیا، ایک یہ شخصیت پرستی کا سب سے پہلے ڈنک نکال رہے ہیں. This is targeting the political parties. دوسری بات This is targeting the political parties نا، political parties نا، جی جی، جو شریف، the بھٹوز، the خانز، آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ ایک ایسے جمہوری ادارے کے قیام کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کے اپنے اندر میرٹ کا اور انٹرنل الیکشن کا سسٹم اور جس کی شناخت ایک مکتبہ فکر یا ایک اقرار الحسن کو کل کو اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا ہوا کرے گا؟ دیکھیے میں دو باتوں کی بات کر رہا ہوں. ایک اولن تو یہ فیصلہ منتخب لوگوں کو کرنے دیجیے گا کہ جو عہدیداران ہوں گے. آپ کیا رائے دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کے خیال میں پچھلے 70 سال میں پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے جو رول ادا کیا ہے آپ کو پسند ہے کہ ناپسند ہے؟ سب سے قابل مذمت ہے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے. کل کو جب آپ احتجاج کرنے جائیں گے آپ کریں گے احتجاج؟ اب گزارش یہ ہے کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے اور میں نے کہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت، بار بار حکومتیں بنانا، گرانا، پارٹیاں بنانا، لے کر آنا، یہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. اس پرابلم سے ہم لڑتے کیسے آئے ہیں اور وہ لڑائی ہمیں آج تک سرخرو کیوں نہیں کر سکی، اس پر بات کرنی ہے. ہم نے آپ سے مل جاتے ہیں جی کیونکہ مل جاتے ہیں. اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، کلے فیصلہ کرتی ہے، رات کو جرنیلوں کی گود میں بیٹھ جاتی ہے، اکیلے ہی کرتی ہیں نا. سر عمران خان صاحب نے کس سے مشورہ کیا ہوگا باجوہ کی تاریخ کرنے سے پہلے؟ عمران خان صاحب کے ارد گرد جتنے تھے، آپ 2014 کا دھرنا اٹھا کے دیکھ لینا، اس کنٹینر کے اوپر جتنے چہرے نظر آ رہے تھے وہ خود خان صاحب کو کہتے تھے جاؤ جا کے ملو. سر آپ کے خیال میں پابند تھے کیا؟ ابھی بھی لوگ کیا انہیں کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سیاسی راستہ نکالو، بات کرو، یہ کرو، وہ کرو. میرا یہ خیال ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جن کے ہاتھ میں بندوق ہے ان کے ساتھ سلطان رائی بن کے بڑھ کے مار کے نہیں جیت سکتے. جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ کر کے دیکھیے. ادارے کے مقابلے میں ادارہ لائیے. نظام سے لڑنا ہے تو اس کے مد مقابل نظام بنانے کی کوشش کیجیے. سسٹم کو شکست دینی ہے تو اپنا سسٹم لے کر آئیے. آپ پرسنالٹیز کو لاتے رہیں گے. سچ میں بتاؤں آپ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. کمپلیکس ہے مجھے بتائیے. مجھے ہمیں یہی سمجھ نہیں آتی ہے. اب یہ باتیں آپ کر رہے ہیں نا، کسی کو ایگزیکٹلی ون لائنر میں کہوں نا کہ جی اقرار کی پارٹی کا ون لائنر ایجنڈا کیا ہے؟ پارٹی نہیں، سوری. اب یہ دیکھو اسی بات میں ہم پھنسے ہیں. آپ کیوں توقع کرتی ہیں کہ 3 مہینے کی ایک تحریک جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں اپنا کلیئرٹی کر دے گی؟ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک دم پاپولر ہو جائیں. نہیں پاپولیرٹی کی بات نہیں کر رہا میں، کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں بتائیے. ایک بیچارے نے اپنی کوئی تحریک، کوئی پارٹی اناؤنس کی ہے، ساری پی ٹی آئی اور اس کے حامی اس سے تھریٹ کیوں فیل کر رہے ہیں؟ سارے ہر کوئی انہوں پہ گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو لانچ کر دیا ہے، پی ٹی آئی کے مقابلے پہ لانچ کر دیا ہے، بانی پی ٹی آئی کے مقابلے پہ لانچ کر دیا ہے. ایڈا انڈر تھریٹ فیل کر رہی ہے پی ٹی آئی اقرار الحسن. تو مجھے تو مانتے وہ بیچارے نے بھی کچھ سفر شکل نہیں کیا، اس کی شکل نکلی نہیں. پی ٹی آئی والوں کے کان کھڑے ہو گئے ہمارے مقابلے پہ آ گیا ہے، اس کو کھڑا کر دیا ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے. بانی پی ٹی آئی کے مقابلے میں، یہ عمران خان کے مقابلے میں لانچ ہو گیا. یہ آ رہے ڈا انڈر تھریٹ.
जिंदा तो रहने दो मुझे सवाए एक चीज के इकरार साहब की और इमरान मुझे सवाए एक चीज के इनकी और इमरान खान की आपस में कोई मुमासलत नहीं होती सवाए एक चीज। ठीक हो गया, मैं समझ गया, इससे आगे जरूरत नहीं है। अच्छा लेकिन समीना के एक सवाल मैं इतने पीटीआई वालों के व्लॉग्स इमरान खान को अगर थ्रेट है पाकिस्तान में, अगर इमरान खान को कोई थ्रेट है पाकिस्तान में, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब दुनिया में और मैंने इतने पीटीआई के हामियों के व्लॉग सुने हैं इकरारुल हसन पे, इतने पीटीआई के हामियों के व्लॉग सुने हैं इकरारुल हसन पे, मैं कि यार बेचारे जुम्मा 8 दिन हुए और वैसे इकरार लॉन्च हो गया। इकरारुल हसन इतना बड़ा पीटीआई खा जाएगा। इकरारुल हसन इतना बड़ा मसला था नहीं, लॉन्च हो गया पीटीआई के मुताबिक पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स के मुताबिक इकरार को आप इस बात का एडवांटेज दीजिए दैट एटलीस्ट ही सेज कि मैं एक नई चीज मार्केट में लेकर आया हूं जो आज तक पहले नहीं थी। अब उसकी वजह से जो लोग ऑलरेडी एक निजाम के साथ चलते आए हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, ऑब्वियसली दे विल फील हिम एज ए थ्रेट। जब खान साहब भी आए थे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल ऐसे ही देखती थी उनको। मैं नहीं जानता कल को इकरार की इस तहरीक का क्या बता, आई डोंट नो, लेकिन कम से कम ये एक वैलिड पॉलिसी स्पेस तो देना कि टेलीविजन पे बैठा हुआ है ना, बात कर रहे हैं। एक जुमले की मुझे इजाजत दीजिए, समीना ने जो कहा ना, समीना ये नहीं होता कि 3 महीने में सारे खद्दोखाल किसी भी तहरीक के या उसके नजरियात या उसकी आइडियोलॉजीज वाज़ेह हो सके। दुनिया भर में जितनी तहरीकें चलती हैं वो वक्त के साथ साथ अपना नैरेटिव लोगों तक पहुंचाती हैं। एक बात समझ में आएगी, फिर एक सवाल उठेगा, फिर उस सवाल का जवाब होगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए और कोशिश कीजिए हमारी वीडियो और व्लॉग जो चीजें हम कर रहे होते हैं उनको फॉलो कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं समझ में भी आएगा और आपको अंदाजा होगा कि आपको बेसिकली एक यूट्यूबरों की फौज चाहिए। सर आपके तवज्जो से 2004 जी राय साहब 10 बदस्ता 2004 सर हाजिर ऑन कैमरा कर रहा हूं ताकि लोग प्लीज हाजिर। सर एक आप पॉलिटिक्स में या तहरीक आप पब्लिक डोमेन में आ गए ना, प्लीज जरा टेम्पर पे कंट्रोल कीजिए, गुजारिश बिल्कुल ठीक है। नंबर टू ऑनवर्ड्स क्रिटिसिज्म करें, खुल के करें, बाकी पॉलिटिशियंस पे भी करेंगे तो आगे आएंगे। दैट्स हाउ पॉलिटिशियंस डू इन पाकिस्तान, यही एक पैटर्न है। तो सर अक्रॉस द बोर्ड कीजिएगा। जब आप कहते हैं ना कि अभी मुजम्मिल साहब ने फरमाया, देखिए उन्होंने कैसे दोनों बातें सर आंखों पे और आपको ये दोनों में फर्क महसूस होगा। मेरी ये गुजारिशात है, बिल्कुल ठीक है। जैसे मुजम्मिल साहब ने बीज बोया ना, अभी उन्होंने लगा दिया है, पीटीआई के हामी के पीछे पे आ गए, उन्होंने अपना विच फ्राई करता, जो भी कर दिया फ्राई कर दिया। उसी तरह सर उससे इमरान खान से बहुत देर पहले नवाज शरीफ साहब एक डिक्टेटर के साथ पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे। लोगों को एजुकेट कीजिए, आप तहरीक लेके आ रहे हैं, आप हल्का हल्का जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को एजुकेट कीजिए। सर गुजारिश मुकम्मल होनी चाहिए गुजारिश के बाद। सर लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बताइए इस वक्त के सिस्टम पे बात कीजिए, आज के सिस्टम में विक्टिम कौन है, आज के सिस्टम में विक्टिम कौन है और आज कौन रूलर है, का मसला क्या है, आज उस चीज के आज के इश्यूज पे मैं छोटी सी गुजारिश करूं। मैं एक तो ये कि अव्वलन बहुत सारे मौके ऐसे हैं जहां मैं नहीं अयूब को डैडी कहने से लेके और जिया का मिशन आगे बढ़ाने की दावे करने से लेके और खान साहब को बाजवा को जमहूरी सुलझा हुआ कहने तक सबकी बात करता हूं क्रॉस द बोर्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि एक तरफ अक्सरियत है लोगों की, वो जब बात करती है खान साहब के फॉलोअर्स की, फिर आप जमहूरियत की जब बात करते हैं कि अक्सरियत वहां पे है, फिर आपको मुझे मान ही लेना चाहिए कि लोग अक्सरियत में उनके साथ 1000% इससे किसने इनकार किया? उसके मैंडेट का एहतराम, मगर उस एहतराम की बुनियाद पर नहीं कर रहा, मेरा तनकीद राय साहब एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर रही, मौजूदा हुकूमत नहीं कर रही, हम उस पर बात करते हैं। राय साहब उससे कभी इनकार नहीं किया मैंने। का मतलब ये नहीं हो सकता आप तनकीद का हक खो देते हैं अपना, आप दफा कीजिए, लेकिन उनको मानना तो पड़ेगा ना कि अगर एक ज्यादा है तो हमें तो मानना तो पड़ेगा। मैं कहता हूं क्योंकि वो उस तरफ अक्सरियत है, वो ज्यादा बात करते हैं, आप ज्यादा दलील में बहस में उलझते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद जरा आप ज्यादा उनसे मतलब पीएमएलएन के वोटर सपोर्टर भी कम है, पीपल्स पार्टी के वोटर ना होने के बराबर है। नैरेटिव मुस्तरद है। एक छोटी सी आखिरी एक मैं सिर्फ समझता हूं कि सिस्टम का आप किसी को विक्टिम मत कहिए। ये पूरा निजाम को आप जरा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए। इस निजाम में वो आदमी भी निजाम का हिस्सा है जो वक्ती तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के कंधों से उतर कर जेल में है, और वो भी निजाम का हिस्सा है जो वक्ती तौर पर एस्टेब्लिशमेंट की जेल से निकल के इख्तिदार में आया हुआ है। तो ये बारियों की फील्ड में लगे हुए लोग निजाम का हिस्सा है, इनमें मजलूम और जालिम की फर्क मत कीजिए। बस ये छोटी सी बात। फिर एक नुकता,
یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے بار بار باریاں زیادہ کس نے لی ہیں؟ سر نواز شریف صاحب نے لی ہیں، تنقید زیادہ ان پہ ہونی چاہیے نا. اس میں تو شریف آدمی نے ایک باری لی نا، اسی ایک باری تھی پیچھے پہ آ گئے. سر بات قتل ایک کریں اور 100 قتل کریں، آپ کہنے یہ پھانسی نہیں لگنی چاہیے. نہیں وہ 100 والا دونوں نے برابر کا جرم ہے. 100 والا آدمی مجرم ہے، ایک نے ایک غلطی کی. خان صاحب بھی آدمی مجرم ہے. مشرف کو بھی ووٹ دیا تھا خان صاحب نے، ایک دفعہ کیا، اس کی پوری پارٹی کہتی ہے ہم غلط ہیں. مشرف کو ووٹ دیا ہوا ہے، وہ 100 دفعہ کہتے ہیں ہم غلط ہیں. مشرف غلط، ایک غلطی ہوگی مت گننا شروع کرنا. رائے صاحب گننا شروع کریں، رائے صاحب خدا کے رائے صاحب گننا شروع کریں غلطی، رائے صاحب گننا شروع کریں. مشرف کو ووٹ دینا غلطی غلط تھا. راہیل شریف صاحب سے جا کے انگلی کر کے جا کے ملاقاتیں کرنا دھرنے سے اٹھ کے. نہیں سر نہیں غلطی نہیں. آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ واپس جائیں، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ واپس جائیں. جڑا دبئی کون جا کے ملتا رہا تھا کڑا اور سر غلط ہوا نا، اب تو اپنی غلطی کی بات کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں لیکن آدھی مجرم کھڑے ہوئے پھر آگے عمران خان صاحب بھی آدھی مجرم ہے نا. ایک منٹ میں مشرف کو ووٹ دینا، راہیل شریف سے ملنا، باجوہ کی حکومت کی بات. بھائیو ایک سیکنڈ، مزمل صاحب سے، مزمل صاحب کی 3 سال حکومت میں کی ہے. مزمل 3 صاحب سال سے حکومت بات کی ہے. کیا، مزمل صاحب کی بھی رائے لے لینا. مزمل صاحب آدھی مجرم کون ہے؟ زیادہ کٹہرے میں خان صاحب کو لا کے کھڑا کیا جاتا ہے جب نواز شریف صاحب جو ہے زیادہ مزے لے چکے ہیں اس کے. کیوں؟ کیا کیوں؟ ایسی بات وچ نہ پہ نہیں رہی کیوں نہیں کہا، کیوں کہا ہے انہوں نے؟ اچھا میں کہ کیوں انہیں بھی 3 خط لکھے نے جی ایچ کیو نو، انہوں دا سی وی نہیں ایکسیپٹ ہو رہا تھا، اسی لیے کریے. وہ کون تھا جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں نے فوج سے بات نہیں کرنی، وہ بھی کہہ رہا ہے میں نے فوج سے ہی بات کرنی ہے. وہ اپنا سی وی جی ایچ کیو کو بھیجتا ہے، وہ ڈھیلی کرنا چاہتا ہے اور وہاں کیا کرنا ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے ملک کی سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، میں نے تو ان سے بات کرنی ہے. تو وہ بھی کرنل سے ہی بات کرنا چاہتا ہے. وہ کون سا میرا مطلب ہے کہ یار ایک تو یہ بات نہیں کرنے دیتے یار. میں ان کی پوری گفتگو میں نہیں بولا، چڑ چڑ کرنے لگے تھے. انہوں نے پتا سی ایس وی کرتے ہو ویک نے نا، اس وقت وہ چپ کر کے بیٹھے نہ کریں. آپ بولیں پلیز مزمل صاحب کو بولیں. میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا ہاں، میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اقتدار میں آنے کے لیے تیار ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے وہ کس کے ساتھ آنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں تیار. ٹھیک ہے نا. چاہے وہ جیل میں ہے، چاہے وہ باہر ہے، جس کو وہ چاہیں گے وہ ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. دے آر ایکولی پاپولر امنگ آل پولیٹیکل.